آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹائپس آف بلڈنگ استعمال کی نوعیت کے اعتبار سے جو بلڈنگ کے ٹائپس ہیں ہم ان کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں ریسائڈنٹل بلڈنگ۔ ریسائڈنٹل بلڈنگ وہ عمارات ہوتے ہیں جو رہائش کے لیے بن رہا ہو، جیسا کہ مکان ہو گیا، فلیٹ ہو گیا، ہاسٹلز ہو گیا، یہ سب ریسائڈنٹل بلڈنگس ہے کیونکہ یہ رہائش کے لیے بن رہا ہے۔ اور دوسری ٹائپس کمرشل بلڈنگس۔ کمرشل بلڈنگ ایسی عمارات جو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی دکانس ہو گیا، ایسی عمارات جو تجارتی مقاصد کے لیے بنایا جائے ان عمارات کو کمرشل بلڈنگس کہا جاتا ہے، جیسا کہ دکان ہو گیا، گودام ہو گیا، بینک ہو گیا، پلازا وغیرہ، یہ کمرشل بلڈنگس میں آتا ہے۔ ایجوکیشنل بلڈنگ۔ تیسرا ایجوکیشنل بلڈنگ ایسی عمارات جسے درس و تدریس کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے ان عمارات کو ایجوکیشنل بلڈنگس کہا جاتا ہے، جیسا کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ ایجوکیشنل بلڈنگس میں آتا ہے۔ اور چوتھا ہمارے پاس آتا ہے آفس بلڈنگ۔ کسی محکمہ یا کمپنی کے دفاتر کے لیے استعمال ہونے والی عمارات کو آفس بلڈنگ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ڈاکخانہ وغیرہ، ڈاکخانہ ہو گیا، سیکریٹریٹ وغیرہ، جو کسی محکمہ کے آفس یا دفتر کے لیے بنایا جائے ان بلڈنگس کو آفس بلڈنگ کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس پانچواں ٹائپس آ گیا ہے انڈسٹریل بلڈنگ۔ انڈسٹریل بلڈنگ ایسی عمارات کو کہا جاتا ہے، یعنی جو عمارات صنعتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی عمارات کو ہم انڈسٹریل بلڈنگ کہا جاتا ہے۔ مثلاً فیکٹریز، کارخانات وغیرہ، یہ جہاں پہ صنعتی کام ہوتا ہو ان بلڈنگس کو ہم انڈسٹریل بلڈنگ کہا جاتا ہے۔ اور چھٹا ٹائپس ہاسپٹل بلڈنگ۔ ہاسپٹل بلڈنگ ایسی عمارات جس میں انسانوں یا جانوروں کا علاج کیا جاتا ہو، خواہ انسانوں کا علاج ہوتا ہو یا جانوروں کا علاج ہوتا ہو، ان پرپس کے لیے بنانے والے جو بلڈنگس ہیں ان بلڈنگس کو ہاسپٹل بلڈنگس کہا جاتا ہے، جیسا کہ ڈسپنسری ہو گیا، انسانوں اور جانوروں کے ہسپتال وغیرہ، ہاسپٹلس وغیرہ ہو گیا، ان بلڈنگس کو ہاسپٹل بلڈنگ کہا جاتا ہے۔ ریلیجیس بلڈنگ، یعنی ایسی عمارات جہاں مذہبی مقاصد کے لیے اجتماع ہوتا ہو، جن عمارات میں مذہبی مقاصد کے لیے اجتماع ہوتا ہو ان عمارات کو ریلیجیس بلڈنگ کہا جاتا ہے۔ مثلاً مسجد ہو گیا، گرجا ہو گیا، جہاں پہ کسی چیز کی جن عمارات میں عبادات کیا جاتا ہو ان عمارات کو ریلیجیس بلڈنگ کہا جاتا ہے۔ اور ریکریشن عمارات، ایسی عمارات جو کہ سیر و تفریح کے مقاصد کے لیے بنایا جاتا ہو ان عمارات کو ریکریشن بلڈنگس کہا جاتا ہے۔ مثلاً جیسا کہ سیمینارز ہو گیا، تھیٹرز ہو گیا، تیراکی کے تالاب وغیرہ اور کلب وغیرہ کو ریکریشن بلڈنگس کہا جاتا ہے۔ ہسٹوریکل بلڈنگ۔ ہسٹوریکل بلڈنگ تاریخی اہمیت اور یادگار کے طور پر تعمیر کردہ عمارات کو ہسٹوریکل بلڈنگس کہا جاتا ہے، جیسا کہ مینار پاکستان ہو گیا، شاہی قلعہ ہو گیا اور ہرن مینار ہو گیا وغیرہ، جو کہ تاریخی عمارت ہو ان عمارات کو ہسٹوریکل بلڈنگس کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا 10واں ٹائپس گودام۔ گوداؤن ایسی عمارات ہوتا ہے جس میں سامان وغیرہ رکھا جائے ان کو گوداؤن کہلاتے ہیں، جیسا کہ کولڈ اسٹور، گیراج ہو گیا، وائر ہاؤس وغیرہ گوداؤن میں آتا ہے۔ اور
پبلک بلڈنگ ایسی عمارات جو کہ عوام کی سہولیت کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے بنائی جائے ان کو پبلک بلڈنگ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، لائبریریز، عوامی مرکز وغیرہ، ان بلڈنگز کو پبلک بلڈنگز کہا جاتا ہے۔ اور لاسٹ، سوشل بلڈنگ ایسی عمارات جو مخصوص معاشرتی تقریبات کے استعمال ہو، جو کہ معاشرے کے مخصوص جو تقریبات ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہو، ان کو سوشل بلڈنگز کہا جاتا ہے، جیسا کہ شادی ہال ہو گیا، کمیونٹی سینٹر، جو اس طرح کے جو بلڈنگز بنتے ہیں ان کو سوشل بلڈنگز کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان بلڈنگز کے ٹائپس یاد ہونا مسٹ ہے انجینئرز کو، کیونکہ جب بھی ہم سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ ان ناموں میں سے کوئی بلڈنگ ہم نے بنانا ہے تو ڈرائنگ پر وہ یہ نام مینشن کرتے ہیں، ریسیڈنٹل بلڈنگ ہو گیا یا کمرشل بلڈنگ ہو گیا، ایجوکیشنل بلڈنگ ہو گیا، آفس بلڈنگ ہو گیا، انڈسٹریل بلڈنگ ہو گیا، ہاسپٹل بلڈنگ ہو گیا، ریلیجیس بلڈنگ، ریکریشن بلڈنگ، ہسٹوریکل بلڈنگ، گوداؤن، پبلک بلڈنگ، سوشل بلڈنگ۔ وہ ڈرائنگ کے اوپر یہ نام لکھتے ہیں اور جو سائٹ انجینئرز کو دیتے ہیں، تو ان نام سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کون سا بلڈنگ ہے، کس ٹائپ کے بلڈنگ ہے، تو ان کے بارے میں انفارمیشن ہونا مسٹ ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہماری ٹائپس آف بلڈنگ پر جو ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ تو اور اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تھینک یو۔